ڈاکٹر علی لاریجانی ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری کا مسلم ممالک کے حکمرانوں اور عوام کو 6 نکاتی پیغام جاری۔ ایران کو ایک فریب آمیز امریکی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا جو کہ مذاکرات کے دوران ایران کو ختم کرنے کے مقصد سے پیش آیا۔ یہ جارحیت ایک عظیم رہبر انقلاب اسلامی اور بہت سے عام شہریوں اور فوجی کمانڈروں کی شہادت پر منتج ہوئی۔ تاہم جارحیت پسندوں کو ایرانی عوام کی جانب سے سخت قومی اور اسلامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جانتے ہیں کہ غیر معمولی معاملات اور محدود سیاسی عہدوں کے علاوہ کوئی اسلامی ریاست ایرانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں تھی۔ اس کے باوجود ایرانی عوام اپنی مضبوط قوت ارادی کے ذریعے جارے کو دبانے میں کامیاب رہے، یہاں تک کہ وہ اس اسٹریٹجک تعطل آبنائے ہرمز سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ ایران بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی راہ پر گامزن ہے۔ لیکن کیا بعض اسلامی حکومتوں کا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے متصادم نہیں ہے؟ جو شخص کسی آدمی کو اے مسلمان کہتے ہوئے سنتا ہے اور اس کا جواب نہیں دیتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ 4 بعض ممالک امارات و بحرین نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایران کو دشمن قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سرزمین پر امریکی اڈوں اور امریکی و اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا ہے۔ کیا ایران کو بیکار کھڑا رہنا چاہیے جبکہ آپ کے ممالک میں امریکی اڈے اس پر حملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ صرف ایک لغو بہانہ ہے۔ آج ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران اور مزاحمتی قوتوں کے درمیان محاذ آرائی ہے، تو اب پوری دنیا کے مسلمان کس طرف کھڑے ہیں؟ 5 اسلامی دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ اب جانتے ہیں کہ امریکہ مسلمانوں کا وفادار نہیں ہے اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے اور خطے کے مستقبل پر غور کریں۔ ایران آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ پر تسلط نہیں چاہتا۔ 6 امت اسلامیہ کا اتحاد اگر پوری قوت کے ساتھ حاصل ہو جائے تو اس کے تمام ممالک کی سلامتی، ترقی اور آزادی کی ضمانت دے سکتا ہے۔